آج ہم سورۃ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ اس آیت میں دیکھیں، سب سے پہلا حرف ہے الحمد۔ ال کو ہم نے ہلانا نہیں ہے، ال نہیں پڑھنا، ال پڑھنا ہے۔ الحمد، ہا کو واضح کریں گے، ہا اور ہا میں فرق کریں گے۔ الحمد، دال پر حرکت ہے، اس کو دو نہیں پڑھیں گے۔ الحمد، حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ الحمد، اگلا حرف ہے للہ۔ پہلے لام کے نیچے حرکت ہے، دوسرے لام پر شد ہے، یعنی ہم اس کو تھوڑا زور سے پڑھیں گے۔ للہ، ہی لمبا نہیں کریں گے، ہا کے نیچے حرکت ہے۔ الحمد للہ۔ اگلا حرف ہے ربل۔ ربل، رو پر زبر ہے، رو کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ ربل، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، با پر شد ہے تو تھوڑا زور سے پڑھیں گے۔ ربل، الحمد للہ ربل۔ اگلا حرف ہے عالمین۔ عالمین، عین پر کھڑی زبر ہے، یعنی ہم اس کو لمبا کریں گے، لام پر حرکت ہے تو لام کو لمبا نہیں کریں گے۔ میم پر مد ہوگی کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے۔ عالمین، نون پر وقف کریں گے تو حرکت ختم ہو جائے گی۔ عالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو الف ہے اس پر زبر ہے تو ہم نے الف کو رو کے ساتھ ملانا ہے، اس میں ہم لام نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ اس طرح سے پڑھیں گے۔ پھر دیکھیں رو پر شد ہے تو رو پر ہم سختی سے یعنی شدت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا کو کلیئر کریں گے، حلق سے نکالیں گے ہا، ہا۔ میم پر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے اور نون کو رحیم کے رو کے ساتھ ملائیں گے۔ نون رو زیر نر، الرحمن۔ پھر رو پر شد آ رہی ہے، ہم اس کو شدت سے پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے، یہاں ہم مد کریں گے یعنی لمبا کریں گے۔ الرحمن الرحیم، میم کے نیچے زیر ہے لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گی، تو ہم پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ اب آپ دیکھیں میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو لمبا کریں گے، لام کے نیچے حرکت ہے، حرکت کو ہم لمبا نہیں کرتے، کاف کے نیچے بھی حرکت ہے تو ہم اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ مالکی، لیکی، اس کو بالکل بھی آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ اگلا حرف ہے یوم الدین۔ یومی پہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، یہاں پہ لین ہو رہی ہے، اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم کے نیچے حرکت ہے، حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ یوم الدین۔ پھر آپ دیکھیں میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ شد والا حرف اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ میم دال زیر مد، یومد، دال پر شد ہے تو یعنی شدت سے پڑھیں گے۔ مالکی یومد۔ پھر آپ دیکھیں دال کو یا کے ساتھ ملائیں گے، دال یا زیر دی، یومدی، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یہاں مد ہوگی اور دال کو شدت کے ساتھ پڑھیں گے۔ یوم الدین، نون کے نیچے زیر ہے لیکن جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ زیر ختم ہو جائے گی۔ اگلی آیت ہے
إياك نعبد وإياك نستعين. سب سے پہلے حرف کو دیکھیں، إياك، حمزہ زیر ای، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، لیکن یا کے اوپر شد ہے، اس کو ہم نے شدت کے ساتھ پڑھنا ہے، إياك. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یا میں جب شدت آئے گی تو اج کی آواز نہیں آئے گی، ای کی آواز آئے گی، إياك. آپ نے اسے ایاک نہیں پڑھنا، ایاک پڑھنا ہے، ایاک. یا الف زبر یا، یہاں مد بھی ہوگی تو ہم یا کو لمبا کریں گے. کاف کے اوپر حرکت ہے، کاف کو لمبا نہیں کریں گے. ایاک نعبد، نعبد، نون پر زبر ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. با پر بھی حرکت ہے، پیش ہے، اور دال پر بھی پیش ہے، تو ہم نے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، تو اس کو پڑھیں گے نعبد، نعبد. وَإِيَّاكَ، واؤ پر ہونٹوں کی گولائی کریں گے، لیکن واؤ کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس پر حرکت ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر شد ہے، یعنی شدت سے پڑھیں گے اور مد کریں گے، اور کاف پر حرکت ہے، تو اسے پڑھیں گے وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ. آخری حرف ہے نستعین، نستعین. نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے، لیکن اس کو لمبا نہیں کریں گے. تا پہ بھی حرکت ہے، عین یا زیر عی، یہاں پر مد ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے. اور نون پر پیش ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہ جو پیش ہے وہ ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی، تو اس کو ہم پڑھیں گے نستعین. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اگلی آیت ہے اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا میں دیکھیں حمزہ کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، دال کے نیچے حرکت ہے، اہدی. نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، اهدناس. پھر صاد کے اوپر شد ہے، یعنی اس کو شدت کے ساتھ پڑھیں گے، اور صاد کے نیچے زیر بھی ہے، اہدناصی. را پر دیکھیں کھڑی زبر ہے، یعنی ہم اس کو لمبا کریں گے، اہدناصیرا. پھر تو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، طول، اہدناصراطل. میم کو سین کے ساتھ ملائیں گے، یعنی میم سین پیش مس. پھر تا پر حرکت ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. قاف یا زیر قی، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، یہاں ہم مد کریں گے. میم پر زبر ہے، لیکن یہاں ہم وقف کریں گے تو حرکت ختم ہو جائے گی، تو اس کو ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم. اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب سے پہلا ورڈ ہے صراط. صاد پر حروف میں سے ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے. را پر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے. صراط، تو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، صراط طل، تو لام زبر طل، لام زبر لا، طل، صراط طل. ذال یا زیر ذی، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، یہاں مد ہو رہی ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے، صراط الذی. نون زبرنا، نون پر حرکت ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، صراط الذین انعمت. اس میں آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آ گیا ہے، عین حروف ہلکی میں سے ہے. جیسا کہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی ہم ظاہر کرتے ہیں. اس کو ہم پڑھیں گے انعمت، انعمت. عین پہ حرکت ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. تا پر بھی حرکت ہے، اس کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے. علیہم، عین پر حرکت ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے لام کے اوپر،
یہاں پہ لین ہوگی یعنی ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے. ہا میم زیر ہم، یا ہم میم کو ہا کے ساتھ ملائیں گے. علیہم غیر المغضوبی، غائن پر حروف میں سے ہے اور آگے یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، تو یہاں پہ لین کریں گے یعنی ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے. را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، رل غیرل، لیکن را کی یہ حالت جو ہے وہ باریک ہے، یعنی ہم را کو باریکی سے پڑھیں گے، اس کو موٹا نہیں ادا کریں گے. غیرل. میم غائن زبر مغ، غائن پر حروف میں سے ہے، اس کو ہم پر ادا کریں گے. ضاد واو پیش زو، یہاں مد ہو رہی ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے، اور ضاد کو بھی ہم پر ادا کریں گے کیونکہ یہ پر حروف میں سے ہے. با زیر بی، با پہ حرکت ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. غیر المغضوبی علیہم، عین پر حرکت ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، یہاں پر ہم لین کریں گے. ہم میم ساکن کو ہا کے ساتھ ملائیں گے. علیہم. نیکسٹ ہے ولا الضالین، واو پر ہونٹوں کو گول کریں گے، واو پر حرکت ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. لام کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، لام ضاد زبر لغ، ولغ، ضاد پر شد ہے یعنی شدت سے پڑھیں گے. وَلَضَّالِّينَ، ضاد پہ مد متصل ہو رہی ہے. میں پہلے بتا چکی ہوں مدود کے بارے میں، میری پہلی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں. پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو مد متصل ہوتی ہے وہ ایک کلمے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضالین ایک کلمہ ہے تو یہاں پہ مد متصل ہوگی تو ہم اس کو لمبا کریں گے. وَلَضَّالِّينَ، لام پر شد ہے، اس کو شدت سے پڑھیں گے. لام یا زبر لئی، یہاں لین ہو رہی ہے، یہاں اس کو نرمی سے پڑھیں گے. اور نون پر زبر ہے لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو نون کی حرکت کو ہم ختم کر دیں گے اور یہاں وقف کر کے پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ.